إله إلا الله لا إله إلا الله. فدخل على خدیجہ، تشریف لائے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. فقال زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو. زملو، آپ کو کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ خوف چلا گیا. مائی خدیجہ سے فرمایا اور خبر دی پورے حال کی. فرمایا لقد خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی، میں ڈرا اپنے نفس پر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کس سے ڈرا؟ الموت، موت سے ڈرا. کہیں روگ کی وجہ سے مجھے موت ہی نہ آ جائے، یہ میں ڈرا. دوسرے معنی مرض، میں بیماری سے ڈرا، کہیں خوف کی وجہ سے بیماری نہ آ جائے. تیسرے عدم اطاقہ، کہیں خوف کی وجہ سے مجھے برداشت کی قوت نہ ہو، جو بوجھ وہی کا مجھ پر ڈالا گیا ہے، میں ڈرا کہ شاید میں برداشت نہ کر سکوں. عدم الاطاقتی، میں ڈرا عدم اطاقت سے کہ شاید میرے اندر طاقت نہ ہو وہی کا بوجھ برداشت کرنے. فقالت خدیجہ، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تسلی کی، اور تسلی میں دلائل عقلیہ پیش کر دیے. آپ میں تو یہ کمالات ہیں، اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کمالات بیان کیے، گویا دلائل عقلیہ ذکر کیے نبوت کے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقضی الضیف وتعین علی نوائب الحق. کمالات بیان کر دیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے آپ اچھا سلوک کرتے ہیں. تحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. تکسب المعدوم، مال معدوم آپ کماتے ہیں کہ کسی پر بوجھ نہ پڑے. وتقضی الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور مصائب پر لوگوں کی امداد کرتے. جی ہاں جی ہاں،
5 صفتیں بیان کر دی. تصل الرحمہ، تحمل الکلہ، تکسب المعدومہ، تقری الضعیفہ، تعین علی نوائب الحق. یہ 5 دلائل عقلیہ تھے جو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیے. آپ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات رکھے ہیں، اس لیے آپ ذلیل نہیں ہوں گے. آپ ذلیل نہیں ہوں گے. آپ کو ایک اعلیٰ چیز دے دی گئی ہے، آپ کو ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، آپ کا درجہ اونچا کرنا مقصود ہے. یہ 5 دلیلیں عقلی پیش کر دیں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی تسلی کے لیے. پھر مائی خدیجہ آپ کو لے گئیں، آپ کو لے گئیں. فانطلقت به خدیجۃ، لے گئیں آپ کو. حتی اتت به ورقۃ بن نوفل، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. ابن عم خدیجہ تھا، وہ مائی خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے. وَقَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ، وہ عیسائی بن چکے تھے. مشرکین مکہ میں نہ رہے تھے بلکہ عیسائی بن چکے تھے جاہلیت میں. اور وہ لکھ رہے تھے ایک کتاب عبرانی زبان میں، لکھ رہے تھے انجیل سے لے کر عبرانی زبان میں جو اللہ تعالیٰ چاہیں کہ لکھیں. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ تھے بڑی عمر کے. قد عامیہ، نابینا ہو چکے تھے. فقالت له خدیجۃ، فرمایا مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھتیجے سے سنو. چھوٹی عمر والے کو بھتیجا کہہ دیتے تھے. میرے ساتھ آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے چھوٹی عمر کے ہیں. ان سے حال سنیے، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ، ورقہ بن نوفل نے کہا، یا ابن اخی، اے بھتیجے، ماذا ترى، آپ کیا دیکھتے ہیں. تو خبر دی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبر اس چیز کی جو آپ نے دیکھا تھا. فقال له ورقة، ورقہ بن نوفل نے کہا، هذا الناموس، جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ ناموس ہے. ناموس کہتے ہیں رازدان کو. حضرت جبریل علیہ السلام کو عیسائی ناموس کہتے تھے، ناموس اکبر کہتے تھے. یہ بڑے رازدان ہیں، یہ نبیوں کی طرف وہی لاتے ہیں. جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ وہی جبریل علیہ السلام ہیں جو ناموس اکبر ہیں. الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یا لیتنی فیہا جزعا، کاش کہ میں جوان ہوتا.
لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں زندہ ہوتا، اذ یخرجک قومک، اس وقت جب کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا، اوا مخرجیہم، کیا مجھے نکال دیں گے؟ کیا مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں آپ کو نکال دیں گے۔ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی، نہیں کوئی آدمی لایا ایسی چیز جیسی آپ لائے ہیں مگر اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، لوگ دشمن بن جاتے ہیں۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ، اگر مجھے پالے آپ کا دن، جس دن آپ کو نکالیں گے، انصر کا، انصر کا نصرا معذرا، میں آپ کی امداد کرتا، بڑی امداد، معذر، بڑی امداد کرتا میں آپ کی۔ ثم لم ينشب ورقۃ ان توفی، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی۔ وفتر الوحی، اور وہی کچھ عرصہ بند رہی، جلدی نہیں آئی۔ تو گیا ورقہ بن نوفل نے دلائل نقلیہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے پاس جو آئے ہیں یہ ناموس ہیں، جبریل ہیں، ان کو ہم ناموس اکبر کہتے ہیں، یہ رازدان ہیں اللہ تعالیٰ کے اور وحی کے، یہ آپ کی طرف وحی لے کر آئے ہیں، آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، عیسائی اور یہودی پہچانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ علامتیں ایسی موجود تھیں پہلی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان کیسے ہوں گے، وہ باتیں آپ میں پائی جاتی تھی، اس لیے انہوں نے تائید کی کہ آپ پر وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا دیا ہے۔ ٹھیک، یہ گویا دلائل نقلیہ ذکر کر دیے کہ ناموس اکبر آتے رہے ہیں، پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام پر آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر آئے، یہی آپ کی طرف آئے ہیں اور آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پھر روایات سے ثابت ہے کہ مائی خدیجہ اکیلی تشریف لے گئی بحیرہ راہب کے پاس، وہ بھی عیسائی تھے، بحیرہ راہب، ان کو سارا قصہ سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسا ورقہ بن نوفل نے دیا، یہ اللہ کے نبی بن گئے۔ ان کے پاس جو آیا وہ فرشتہ تھا، جبریل علیہ السلام تھے،
جو وحی لاتے ہیں نبیوں کی طرف، آپ کی طرف بھی وحی لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے بھی تائید کی۔ جی ہاں جی ہاں، تو مائی خدیجہ نے تو عقلی دلائل پیش کیے تھے کہ آپ میں یہ کمال، یہ کمال، یہ کمال، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کریں گے بلکہ عزت دیں گے۔ یہ دلائل عقلیہ تھے۔ اور ورقہ بن نوفل نے اور بحیرہ راہب نے، ان دونوں نے نقلی باتیں بیان کی، منقول باتیں بیان کی کہ واقعی آپ کے پاس جو آئے ہیں یہ جبریل علیہ السلام ہیں، جو صاحب سر ہیں، رازدان ہیں، وحی کو لانے والے ہیں، آپ کی طرف بھی وحی لائے ہیں اور آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ کلبی کو خط دے کر ہرقل کے پاس بھیجا تھا، آگے ان قریب وہ حدیث بھی آئے گی، حدیث ہرقل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے تھے دنیا کے بادشاہوں کی طرف۔ ہرقل روم کا بادشاہ تھا، اس کی طرف بھی خط بھیجا تھا۔ اس نے حضرت ابو سفیان کو، جو اس زمانے میں بیت المقدس کے شہر ایلیا میں آئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا اور حالات پوچھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کو سن کر اس نے کہا یہ تو واقعی اللہ کے نبی۔ اس نے بھی اقرار کیا، جاننے کے درجے میں جان لیا اس نے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، چونکہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی پہلی کتابوں میں، ان کو پڑھا تھا ہرقل نے، ایسی ورقہ بن نوفل نے، ایسی بحیرہ راہب نے۔ اس لیے ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ واقعی نبی آخر الزمان ہیں، جن کے ہم انتظار میں تھے کہ وہ آئیں گے، وہ آ گئے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہ آ گئے۔ ہرقل نے حضرت دہیہ کلبی کو، جو خط لے کر گئے تھے ہرقل کے پاس، اس کو بھیجا زغاتر رومی کے پاس۔ زغاتر رومی روم کے اندر ایک بڑے عالم تھے عیسائیوں کے، ان کا نام زغاتر تھا، ان کے پاس بھیجا، جو ان کو بھی حالات بتاؤ۔ انہوں نے حالات پوچھے، سمجھے، اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ کپڑے جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہ اتار دیے، سفید کپڑے پہن لیے، وہ گرجا جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ حالات سن کر دہیہ کلبی سے
ان کو پورا یقین ہو گیا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، اور انہوں نے جا کر گرجے میں اعلان کر دیا کہ جو نبی آخر الزمان آنے والے تھے وہ آ گئے، میں ان پر ایمان لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا اعلان کر دیا، پڑھ لیا سب کے سامنے۔ یہ بڑے عالم تھے، عیسائیوں نے ایک دم حملہ کر دیا ان پر، ہیں تو مسلمان ہو گئے، تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے شہید کر دیا۔ اور زغات رومی ایمان لاتے ہی شہید ہو گئے، ایمان لاتے ہی شہید ہو گئے۔ انہوں نے بالکل اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، چھپایا نہیں، ظاہر کر دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ باقی ورقہ بن نوفل اور بحیرہ راہب اور ہرقل خود، ان تینوں کے بارے میں دونوں احتمال ہیں۔ انہوں نے اعلان نہیں کیا، صاف اعلان نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ ان تینوں میں سے کسی نے بھی صاف اعلان نہیں کیا۔ جی ہاں، اس لیے ان تینوں کے بارے میں دونوں قول ہیں۔ صرف پہچان لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچان لیا، ہر عیسائی پہچان لیتا تھا۔ علامتیں چونکہ لکھی ہوئی تھیں، وہ پائی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حالات سنتے ہی ہر یہودی عیسائی سمجھ جاتا تھا کہ یہی نبی آخر الزمان ہے۔ پھر اپنے ارادے سے ایمان لائے یا نہ لائے یہ دوسری بات ہے۔ پہچان لینا اور ہے، اور ارادے کے ساتھ ایمان لینا اور ہے، یہ زائد چیز ہے۔ اپنے ارادے سے کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں ان تینوں کے بارے میں۔ بحیرہ راہب، ہرقل اور ورقہ بن نوفل، یہ تینوں ایمان لے آئے تھے یا صرف پہچانا ہی تھا؟ پہچان تو لیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اپنے اختیار سے ایمان بھی لے آئے یا نہیں، یہ دو قول ہیں، دو قول ہیں۔ بعضوں نے کہہ دیا کہ نہیں ایمان لے آئے تھے، بعضوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ ظاہر نہیں کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ زغات رومی نے اعلان کر دیا، بلا شبہ ظاہر کر دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، یہی نبی آخر الزمان ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ ان کے اسلام میں تو کوئی شک نہیں۔ ان تینوں کے بارے میں دونوں قول کیے گئے علماء نے، بعضوں نے ان تینوں کو مسلمان قرار دے دیا کہ ایمان لے آئے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، صرف پہچان لیا تھا، اظہار اپنے اختیار سے نہیں کیا، اس لیے ہم ان کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو علامت ہے ایمان کی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک اور روایت ہے مصدرک حاکم، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہے بھی علی شرط شیخین، علی شرط شیخین ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا ورقۃ فإنہ کان لہ جنۃ او جنتان، ورقہ بن نوفل کو برا نہ کہنا،
ان کے لیے ایک جنت ہے یا دو جنتیں ہیں؟ ایک جنت ہے یا دو جنتیں ہیں؟ اس روایت کو لیا جائے تو اس سے بھی ان کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے اس روایت کو لے لیا کہ یہ قوی روایت ہے۔ امام حاکم فرمانے کی اعلی شرط شیخین ہے، لیکن وہ ہیں نرم مزاج کے امام حاکم، بعضوں نے ان کی بات کو مانا، بعضوں نے نہیں مانا، کہ کمزور روایتوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑی قوی ہے۔ تو بہرحال ان دو روایتوں کو دیکھا جائے پھر تو ایمان ثابت ہو جاتا ہے، نہ دیکھا جائے تو پھر ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو بہرحال دلائل پیش کیے۔ مائی خدیجہ نے عقلی دلائل، آپ نبی ہیں، وہ تو مسلمان ہو گئے یقینی طور پر، اور ورقہ بن نوفل نے اور بحیرہ راہب نے نقلی دلائل پیش کیے کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ دلائل نقلیہ سے ثابت کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور ہرقل نے جو باتیں کی ہیں، آگے ان قریب حدیث آئے گی، ہرقل لمبی حدیث، بہت سے سوالات کیے اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوال کیے، اور ہر جواب کو کہا کہ یہ تو نبی معلوم ہوتے ہیں، نبی معلوم ہوتے ہیں، نبیوں کی یہی شان ہوتی ہے۔ تو گویا ہرقل نے دلائل عقلیہ بھی ذکر کیے، نقلیہ بھی ذکر کی، بہت سی باتیں پوچھی۔ تورات کا عالم تھا، انجیل کا، تورات کا ہرقل عالم تھا، تو اس نے سب باتیں سن کر تائید کرتا رہا، یہ بھی نبوت کی علامت ہے، یہ بھی نبوت کی علامت ہے، یہ بھی نبوت کی علامت ہے۔ تو اس نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ دونوں ذکر کیے کہ دونوں آپ میں پائے جاتے ہیں۔ اور کہ ایمان کا اظہار صراحتاً اس نے نہیں کیا، اس لیے علماء کے دونوں قول ہیں، یا تو خفیتاً وہ مسلمان ہو گیا تھا، یا مسلمان نہیں ہوا، صرف جان لیا۔ جاننے سے مسلمان نہیں ہوتا، جانتے سب کافر ہیں، سب اہل کتاب، جو بھی حالات سنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جان لیتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے۔ آگے پھر ماننا اختیار سے ہوتا ہے، اپنے اختیار سے کہے کہ میں ان کو نبی مانتا ہوں، پھر مومن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یہ کہنا زغات رومی کے بارے میں تو پایا گیا، ٹھیک، اور ان تینوں کے بارے میں صراحتاً نہیں پایا گیا، جنہوں نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اس لیے ان میں دونوں قول باقی رہ گئے۔ پھر مائی خدیجہ جو فرما رہی ہیں، تکسب المعدوم، تکسب المعدوم، اس کے 4 معنی کیے گئے ہیں۔ تکسب المال المعدوم، آپ کماتے رہتے ہیں مال معدوم کو، تجارت تھوڑی بہت آپ کرتے رہتے تھے، اسی لیے کہتی ہیں کہ تکسب المعدوم، آپ کماتے ہیں مال معدوم کو، کسی پر بوجھ نہیں بنتے،
اپنی ضرورت کے مطابق آپ کما لیتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق آپ کما لیتے ہیں، تجارت کر لیتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کیے گئے، دوسرے معنی تکسب المعدوم، تکسب پڑھا گیا، تکسب غیر کا المال المعدوم، آپ اوروں کو کما کر دیتے ہیں مال معدوم، یعنی پیسے کما کر آپ اوروں کو بھی دیتے رہتے ہیں، یہ معنی تکسب المعدوم اے تکسب غیر المال المعدوم، آپ دوسروں کو کما کر دیتے ہیں مال معدوم۔ جی ہاں جی ہاں، آپ خیرات بھی کرتے رہتے۔ تیسرے معنی کیے گئے تکسب المعدوم اے تکسب غیر کل خلق المعدوم، خلق معدوم سے مراد خلق اخلاق، آپ اوروں کو اچھے اخلاق سکھاتے ہیں۔ تکسب غیر کل خلق المعدوم، آپ دوسروں کو اچھے اخلاق سکھاتے ہیں۔ چوتھے معنی کیے گئے تکسب المعدوم، تکسب المعدوم، آپ معدوم المال کو کسب سکھاتے ہیں، جن کو مال کمانے کا طریقہ نہیں آتا ان کو آپ طریقہ سمجھاتے ہیں، دیکھو یوں تجارت کرتے ہیں، یوں مال بقدر ضرورت کما لیتے ہیں۔ تکسب المعدوم، کسب کا طریقہ سکھاتے ہیں اس شخص کو جو معدوم المال ہوتا ہے۔ توجہ سے ورکے نہ پلٹی، میں آپ سے سبق سنوں گا انشاءاللہ۔ تکسب المعدوم، توجہ سے، تکسب المعدوم، آپ کسب سکھاتے ہیں معدوم الکسب کو، معدوم المال کو، جو معدوم المال ہوتا ہے، معدوم الکسب ہوتا ہے، اس کو آپ کسب سکھاتے ہیں۔ یہ معنی، یہ معنی آپ کسب سکھاتے ہیں کہ دیکھو یوں تجارت کرتے ہیں، یوں تجارت کرتے ہیں۔ یہ 4 باتیں کے پھر اس میں 2 قول ہیں کہ پہلی وہی جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیت نازل ہوئیں۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آیتیں نازل ہو گئی تھی پہلی ہی مرتبے، اس لیے آپ غار حرا میں نبی بھی بن گئے، رسول بھی بن گئے۔ رسول کہتے ہیں جس پر کتاب نازل ہو، نبی عام ہے کتاب نازل ہو یا نہ ہو۔ تو راجح قول یہی ہے کہ چونکہ آیتیں نازل ہو گئیں تو آپ کو کتاب بھی دے دی گئی، کتاب کی آیتیں ہیں، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، آپ کو کتاب دے دی گئی،
اس لیے آپ نبی بھی بن گئے، رسول بھی بن گئے غار حرا میں۔ اور بعضوں نے یوں کہہ دیا کہ غار حرا میں جو وحی آئی اس کے بعد 3 سال وحی نہیں آئی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہ نازل ہوئی ہیں 3 سال کے بعد۔ تو بعضوں نے یوں کہہ دیا کہ پہلے آپ صرف نبی بنے تھے غار حرا میں، پھر 3 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی، پھر آپ رسول بھی بن گئے۔ لیکن راجح وہ پہلا قول ہی ہے، کیونکہ سورہ اقرا کی آیتیں، سورہ علق کی آیتیں، یہ بھی تو قرآن پاک کی آیتیں۔ اسے یہ کہنا کہ پہلے صرف نبی بنے تھے رسول بعد میں بنے، یہ صحیح نہیں۔ آپ نبی بھی بن گئے، رسول بھی بن گئے، کیونکہ آیتیں نازل ہو گئی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ناموس کا لفظ آ گیا۔ ناموس کہتے ہیں رازدان کو، اہل کتاب جبریل علیہ السلام کو ناموس کہتے تھے، ناموس کہتے تھے، ناموس اکبر کہتے تھے۔ آگے ہے وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلْمَةَ ابو سلمة بن عبد الرحمن۔ تو یہاں ہے ابو سلمہ راوی ہیں پہلے، ابن شہاب کے استاد ابو سلمہ۔ یہاں سے جو روایت شروع ہوتی ہے، بعضوں نے بظاہر یہ تعلیق معلوم ہوتی ہے، کیونکہ شروع کے راوی مذکور نہیں ہے۔ ابن شہاب امام بخاری کے بلا واسطہ استاد نہیں ہے، اسے شروع کے 2 راوی چھوٹے ہوئے، اس لیے بظاہر یہ تعلیق معلوم ہوتی ہے، بغیر سند کے روایت کو تعلیق کہتے ہیں۔ شروع کی سند چھوڑ دی جائے تو تعلیق ہوتی ہے، بظاہر تعلیق معلوم ہوتی ہے، لیکن واو جو آ گیا، واو کہتا ہے کہ اس کا عطف ما قبل پر ہے، واو یہ کہتا ہے کہ اس کا عطف ما قبل پر ہے، اس لیے ما قبل کی سند اس کے ساتھ بھی لگے گی۔ وہ اخبارن ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی خبر دی ابو سلمہ نے، اس واو نے یہ بتا دیا کہ یہ بھی پچھلی سند کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جو استاد پہلے ابن شہاب سے پہلے مذکور ہیں، یحییٰ بن بکیر اور لیث عن عقیل عن ابن شہاب، 3 استاد ہو گئے۔ امام بخاری کے استاد یحییٰ، ان کے استاد لیث، ان کے استاد عقیل، یہ تینوں یہاں بھی ملحوظ ہیں، یہ تینوں یہاں بھی ملحوظ ہیں۔ یہ واو نے بتا دیا، وہ اخبار ہے، اور مجھے سلمہ نے بھی خبر دی۔ معلوم ہے کہ اس کا عطف پچھلی سند پر ہے، اس لیے یہ تعلیق نہیں ہے، مسند روایت ہے، متصل روایت۔
وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا وهو يحدث عن فترة الوحی، وہ بیان کر رہے تھے فترت وحی کو، کچھ عرصہ درمیان میں وحی چھوٹی رہی، غار حرا میں وحی آئی، اس کے بعد 3 سال وحی نہیں آئی، اس کے بعد پھر وحی آنی شروع ہو گئی۔ فقال فی حدیثہ، انہوں نے اپنی حدیث میں یوں بیان کر دیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بینا انا امشی، اس درمیان میں کہ میں چل رہا تھا، میں نے آواز سنی آسمان سے، میں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں، فرفعت بصری، میں نے اپنی آنکھ اٹھائی، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ، وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا، جالس علی کرسی، ایک کرسی پر وہ بیٹھا ہوا، بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی ہے، اس کے اوپر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ فرعبت منہ، مجھ پر پھر روب طاری ہوا جیسے پہلے طاری ہوا تھا۔ پھر میں گھر چلا گیا اور میں نے کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ آیتیں لے کر آ گیا، یہ آیتیں پڑھ کر سنائی مجھے، یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فہجر، تک آیتیں نازل ہوئی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ آیتیں اب نازل ہو گئی۔ فحمی الوحی، بس گرم ہو گئی وہی، پھر وہی آتی رہی آتی رہی آتی رہی آتی رہی آتی رہی۔ وتتابع، اور پے در پے آتی رہی، مسلسل آتی رہی۔ مطابقت کی اس روایت کی عبداللہ بن یوسف نے، ابو صالح نے، اور مطابقت کی ہلال بن رداد نے امام زہری سے۔ قال یونس، جو یونس راوی ہیں اور معمر راوی ہیں، انہوں نے بوادر کا لفظ کہا، ترجف فؤادہ نہیں بلکہ ترجف بوادر۔ بوادر کہتے ہیں کندھے اور گردن کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے اس کو بوادر کہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، وہی جو 3 سال درمیان میں بند رہی، اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ تاکہ جو پہلا خوف تھا وہ ختم ہو جائے اور نیا شوق وحی کا پیدا ہو جائے۔ اس مصلحت سے کچھ عرصہ وحی بند رہی، پھر شروع ہو گئی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، بخاری شریف کی ایک روایت میں جو کتاب التفسیر میں آگے آئے گی، جلد ثانی میں، اس میں ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے سورہ مدثر کے بارے میں کہ یہ اول ما نزلہ ہے،
یہ شروع میں نازل ہوئی، اول ما نزل، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی. لیکن یہاں جو آپ کے سامنے روایت ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ سورہ مدثر اس کی اولیت اضافی ہے، بہت سی صورتوں سے پہلے نازل ہوئی. سامنے کا دروازہ بند کر دیں، آنکھوں کو روشنی پڑتی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اولیت اس کی اضافی ہے، اولیت اضافی ہے، یعنی بہت سی صورتوں سے پہلے یہ اتری. لگا دیں کنڈی لگا دیں تاکہ کوئی کھول نہ لے. بہت سی صورتوں سے پہلے اترے، یہاں ہی اس کی اولیت اضافی ہے، سب سے پہلے نہیں، بہت سی صورتوں سے پہلے. دوسری توجہ یہ ہے، احکام میں سب سے پہلے اتری یہ سورت. قم فانذر، ڈرائیے، اس میں اجمالی طور پر احکام ہے. ڈرائیے ڈرائیے ڈرائیے. انذر، ڈرائیے، احکام میں یہ پہلی ہے. تیسری توجہ یہ ہے کہ فترت وحی کے بعد پہلی ہو. 3 سال وحی بند رہی، اس کے بعد یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس کو اول قرار دے دیا گیا. حقیقتاً اول ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایسے ہی بعضی روایتوں میں سورہ فاتحہ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ اول ما نزل ہے، یہ پہلے نازل ہوئی. اس کی بھی 2 توجیہیں ہیں. ایک تو یہی کہ یہاں بھی اولیت اضافی ہے، بہت سی صورتوں سے پہلے نازل ہوئی. حقیقتاً پہلے سورہ علق نازل ہوئی. سورہ فاتحہ بھی بہت سی صورتوں سے پہلے نازل ہوئی، اولیت اضافی ہے. دوسری توجہ ہے مناجات میں سب سے پہلے نازل ہوئی. مناجات، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مناجات، مناجات میں یہ پہلے نازل ہوئی. ٹھیک، یہ نہیں کہ سب سے پہلے نازل ہوئی. مناجات میں پہلے نازل. پھر اس حدیث کا تعلق باب سے تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اس میں مبادی وحی بھی ہیں. خواب، رویا اور خلوت. غار حرا میں آپ خلوت میں بیٹھتے تھے. خلوت بھی مبادی وحی میں سے ہے، اور خوابیں آنا یہ بھی مبادی وحی میں سے. پھر اس میں جو حقیقتاً سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ بھی اس حدیث میں ہے. کیف کان بدء الوحی، اس سے مناسبت ظاہر ہو گئی.
سب سے پہلے وہی کیا نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور فطرت کے بعد جو پہلے نازل ہوئی یا ایھا المدثر، وہ بھی اسی روایت میں موجود. پہلے دن وحی کا واقعہ کیا پیش آیا، وہ بھی یہاں موجود. پہلے دن وحی کہاں نازل ہوئی، یہ بھی موجود. پہلی وحی کے بعد فوری طور پر کیا حالات پیش آئے؟ ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، بحیرہ راہب کے پاس جانا، یہ بھی موجود. یہ ساری مناسبتیں ہیں باپ کے ساتھ. کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی، اس سے مناسبتیں ہو گئی. 6 قسم کی مناسبتیں میں نے بتا دی آپ. اسی لیے اس حدیث کا باب کے مطابق ہونا بالکل ظاہر ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر اس کے شروع میں جو حببا کا لفظ ہے، حببا الیہ، آپ کی طرف، آپ کے دل میں محبت ڈال دی گئی. کس کی؟ خلق. ثم حبب الیہ الخلاء، محبت ڈال دی گئی. حببا مجہول کا صیغہ ہے، معلوم ہے کہ غیر اختیاری طور پر یہ محبت ڈالی گئی. خلوت میں رہنے کی محبت غیر اختیاری طور پر ڈال دی گئی. اور یہ مبادئ وحی میں سے ہے. خلوت کی محبت مبادئ وحی میں سے ہے. اور یہ غیر اختیاری، غیر اختیاری، وہی بھی غیر اختیاری اور وہی کے مبادئ بھی غیر اختیاری. مجہول کے صیغے نے بتا دیا کہ یہ محبت غیر اختیاری ہے. پھر اس روایت میں فرشتے کا آنا صراحتاً مذکور ہے. بعض فلاسفہ انکار کرتے ہیں فرشتوں کو. اس حدیث میں فرشتے کا آنا صراحتاً مذکور ہے. فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرا. میں نے کہا ما انا بقارئ، مجھے گلے لگایا، دبایا. پھر دوبارہ، پھر تیسری مرتبہ. تو یہ فرشتے کا آنا صراحتاً مذکور ہے. اسی جو انکار کرتے ہیں فرشتوں کا، ان کی تردید اس حدیث میں پائی گئی. پھر اس حدیث میں عجیب واقعہ بھی مذکور ہے. عجیب واقعہ بھی مذکور ہے کہ کرسی ہوا میں معلق تھی. حالانکہ کرسی تو نیچے گر جاتی، لیکن یہ کرسی ہوا میں معلق تھی. اس پر جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک، یہ عجیب بات بھی اس حدیث میں پائی گئی، اس واقعے میں پائی گئی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ کچھ فوائد آپ کو بتا دیا، باقی پھر بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الہ الا اللہ لا الہ